السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت چہاروں کی اردو کلاس میں خوش آمدید۔ بچوں اپنی اردو کی کتاب کاروان اردو نکالیں۔ آج ہم سبق سارے کام کون کر جاتا تھا کہ مشقی سوالات سوال نمبر 4، سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 حل کریں گے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے القاب میں سے درست لقب چن کر انبیاء اور صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ لکھیے۔ بیٹا القاب لقب کی جمع ہے اور انبیاء جو ہے یہ نبی کی جمع ہے، اسی طرح صحابہ صحابی کی جمع ہے۔ ان القاب کے معنی بھی اپنے استاد سے پوچھیے۔ تو بچوں سب سے پہلے ہم لقب کے معنی جان لیتے ہیں۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب کسی شخص کی خوبی یا خاص عادت کی وجہ سے اسے جس نام سے پکارا جائے وہ نام لقب کہلاتا ہے۔ یعنی بچوں اگر کسی شخص کی کوئی خاص خوبی یا کوئی خاص عادت ہے اور اس خوبی کی وجہ سے وہ لوگوں میں مشہور ہو جائے تو اسے لقب کہتے ہیں۔ مثلاً حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کے معنی سچ بولنے والے کے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ مختلف القاب اور ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شیر خدا۔ شیر خدا کے معنی ہے خدا کا شیر۔ دوسرا لقب ہے سیف اللہ۔ سیف اللہ کے معنی ہے اللہ کی تلوار۔ غنی۔ بیٹا غنی کے معنی ہے آسودہ یا دولت مند۔ فاروق۔ فاروق کے معنی ہے انصاف کرنے والا۔ خلیل اللہ۔ بچوں خلیل اللہ کے معنی ہے اللہ کا دوست۔ روح اللہ یعنی اللہ کی روح۔ کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والا یعنی اللہ سے بات کرنے والا۔ ذبیح اللہ۔ ذبیح اللہ کے معنی ہے اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا۔ بچوں آپ کو کالم نظر آ رہا ہے۔ کالم کے دائیں طرف انبیاء لکھا ہوا ہے جو کہ نبی کی جمع ہے، اور بائیں جانب صحابہ کرام لکھا ہوا ہے جو صحابی کی جمع ہے۔ تو دائیں طرف ہم انبیاء کے نام اور ان کے القاب بتائیں گے، اور بائیں جانب ہم لوگ صحابہ کرام اور ان کے القاب بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے فاروق یعنی انصاف کرنے والا اور حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا کلیم اللہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا کلیم اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت دولت مند انسان تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ مال لوگوں میں بانٹتے تھے، اسی وجہ سے انہیں غنی کا لقب دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا لقب تھا ذبیح اللہ۔ انہوں نے اپنے والد کے خواب کی وجہ سے اپنی جان کو اللہ کے سامنے قربان کرنے کے لیے پیش کیا، اسی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا ذبیح اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اسی وجہ سے ان کا لقب تھا شیر خدا یعنی اللہ کا شیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا روح اللہ یعنی وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا سیف اللہ۔ وہ اپنی بہادری اور جنگی مہارت کی وجہ سے مشہور تھے، اس لیے ان کو لقب ملا سیف اللہ۔ سوال نمبر 5، مدرجہ ذیل جملوں کو ہے اور ہیں کی مدد سے مکمل کیجیے۔ بچوں آپ جانتے ہیں کہ واحد اسم کے ساتھ ہے اور جمع اسم کے ساتھ ہیں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا ہیں تب بھی استعمال کرتے ہیں اگر ہم سے عمر میں کوئی بڑا ہو یا عہدے میں بڑا ہو، تو احترام کے طور پر ہم ہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے نامکمل جملے مکمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، بچے اپنی امی کے ساتھ بازار گئے ہیں۔ بچے چونکہ جمع ہے اسی لیے ان کے ساتھ ہیں استعمال کیا۔ بے حصہ دیکھیں، طلحہ کی والدہ ایک نیک خاتون ہیں۔ طلحہ کی والدہ عمر میں بڑی ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے ان کے ساتھ احتراماً ہیں کا لفظ استعمال کیا۔ جیم حصہ دیکھیں بیٹا، کرن چوتھی جماعت میں پڑھتی ہے۔ شاباش، کرن چونکہ واحد اسم ہے بیٹا اس لیے اس کے ساتھ ہے کا لفظ استعمال کریں گے ہم۔ دال حصہ دیکھیں جی، نابینا بھکاری بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ بھی واحد اسم ہے اس لیے اس کے ساتھ ہے آیا، اور لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ لوگ چونکہ زیادہ ہیں اس لیے ہیں کا لفظ ہم استعمال کریں گے جو کہ جمع ہے۔ آگے ہے حصہ دیکھیں بیٹا، استانی صاحبہ بہت محنت سے پڑھاتی ہیں۔ استانی صاحبہ چونکہ ہماری عمر میں بڑی ہوتی ہیں ہم سے، اس لیے ہم ہیں کا لفظ استعمال کریں گے۔ سوال نمبر 6، جملوں کو تھی اور تھیں کی مدد سے پر کیجیے۔ بچوں اس میں تھی واحد اسم کے ساتھ آئے گا اور تھیں جمع اسم کے ساتھ آئے گا، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہم سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں احتراماً ہم ان کے لیے تھی کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو بچوں پہلا جملہ ہے، اسے مکمل کرتے ہیں۔ بچیاں کھیل رہی تھیں۔ جی بالکل ٹھیک، تھیں آئے گا کیونکہ بچیاں جو ہیں یہ بچی کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ بچیاں کا واحد کیا ہوگا؟ بچی، تو یہاں پر بچیاں ہیں لہٰذا ہم لکھیں گے تھیں۔ بے حصہ دیکھیں، رخسانہ اپنا کام دل لگا کر کرتی تھی۔ شاباش، رخسانہ واحد اسم ہے بیٹا اسی لیے اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے تھی۔ جیم حصہ دیکھیے، گرمی کی چھٹیاں ہونے والی تھیں۔ چھٹیاں جمع ہے لہٰذا ہم اس کے ساتھ تھیں لگائیں گے، اس لیے میری چھوٹی بہن بہت خوش تھی۔ چھوٹی بہن واحد اسم ہے لہٰذا تھی آئے گا۔ بچوں اگلا جملہ دیکھتے ہیں، کل اسکول کی چھٹی تھی۔ چھٹی واحد ہے لہٰذا ہم یہاں پر تھی لگائیں گے، مگر محنتی طالبات گھر پر پڑھ رہی تھیں۔ بیٹا طالبات طالبہ کی جمع ہے لہٰذا ہم یہاں پر تھیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہے حصہ دیکھیے جی، کل گیس کی فراہمی بند تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کل گیس نہیں آ رہی تھی تو واحد اسم ہے لہٰذا ہم تھی لگائیں گے، اس لیے گاڑیاں معمول سے کم تھیں۔ گاڑیاں چونکہ جمع ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ تھیں لگائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح تھی اور تھی کا سمجھ آ گیا ہوگا کہ واحد اسم کے ساتھ تھی اور جمع کے ساتھ تھیں لگائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ یہ تمام مشقی سوالات اچھی طرح سمجھ کے حل کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔